موت برحق ہے، اور یقیناً ہر ذی روح کو جس نے زندگی کا جام پیا ہے اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، چوکیدار ہو یا دکاندار، عالم ہو یا غیر عالم، پیر ہو یا فقیر، مسلم ہو یا غیر مسلم، جس بھی حیثیت کا حامل کوئی انسان ہے اس نے موت کا سامنا کرنا ہے۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں، موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ قرآن پاک میں یہی مضمون کئی مقامات پر بیان ہوا۔ سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، کوئی اس سے کسی تدبیر سے کسی ہیلے سے بچ نہیں سکتا۔ تم جہاں کہیں رہو اپنے وقت پر موت آ کر رہے گی، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو یا آسمانوں کے برجوں میں ہو، پھر بھی موت آئے گی۔ زندگی کے لیے جتنے بھی حفاظت کے تم سامان کر سکتے ہو کر لو، پھر بھی موت آ کر رہے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، موت کا وقت مقرر ہے۔ ہم چاہے کیسے ہی مضبوط مکانات میں خود کو بند کر لیں، ہم چاہے کتنی ہی مضبوط سیکیورٹی کے انتظامات کر لیں، موت آ کر رہے گی۔ ہم کتنے طاقتور بن جائیں، دلیر ہو جائیں، موت نے ایک دن آنا ہے۔ ہم جتنے ہوشیار چلاک ہو جائیں، موت نے ایک دن آ کر رہنا ہے۔ ہم موت سے بچنے کی جتنی ترکیبیں بنا لیں، موت نے ایک دن آ کر رہنا ہے۔ اب ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ہماری روح جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہوگی، موت کے فرشتے رگ رگ سے روح نکال رہے ہوں گے، ہمارے اوسان خطا ہوں گے، ہم سب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن بول نہیں سکیں گے۔ مال و دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، اہل و عیال، بیوی، اولاد، دولت، یہ اسباب، یہ ایک ایک کر کے چھوٹ رہے ہوں گے۔ ہمارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا، ایڑی سے ایڑی ملائی جا رہی ہوگی، زبان تالو سے چپک رہی ہوگی، آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی طرف چڑھ رہے ہوں گے، سر ایک طرف ڈھلکنے لگے گا، ہونٹ خشک ہو رہے ہوں گے، زبان سکڑ رہی ہوگی، انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوں گی، جسم کا سرخ و سفید رنگ یہ مٹیالے رنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ عجیب بے بسی کا سما ہوگا۔ غور کیجئے کہ اس وقت ہم پر کیا گزر رہی ہوگی، اس وقت تکلیف کی کتنی شدت ہوگی۔ الامان والحفیظ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نزع کے وقت کی تکلیف کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھنچ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا غور تو کرو کہ موت کے وقت ایک رگ نہیں کھنچے گی، بلکہ ہر رگ سے روح نکالی جائے گی، کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہو۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، تو یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی، تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کی ساری امیدیں دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں کہ اب میری کوئی چیز، میرا مال، میری اولاد، میرے اہل و عیال، میرے وارثین، یہ میرے کسی کام نہیں آ رہے، سب سے بندہ مایوس ہو جائے۔
پھر حسرت اور ندامت یہ چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ نزع میں رب غفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، طالب جلوہ مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا ہائے وقت قضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم بھی نزع کی دردناک کیفیت میں مبتلا ہو جائیں، روح نکلنے کی تکلیف سے ہمارا جسم مفلوج ہو جائے، قبل اس کے کہ وقت اجل آن پہنچے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمیں موت آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے۔ گناہ انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا، گناہ پر اصرار کرنا، توبہ سے منہ موڑ لینا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بندہ مومن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ الغرض بار بار توبہ کرنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ بار بار توبہ کیجیے، روز توبہ کیجیے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو کئی مقامات پر توبہ کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا حکم فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے ان سے اور ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ توبہ بڑی نفیس شے ہے، کتنا بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے اللہ پاک اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، آمین۔ تو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر توبہ کی ترغیب کچھ اس طرح ارشاد ہوئی ہے۔ پارہ 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف سے ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں توبۃ النصوح کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے پر نادم ہو، جو بھی اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ پر نادم ہو، پھر اللہ پاک سے معافی مانگے، اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا۔ جبکہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ تو معلوم ہوا کہ توبۃ النصوح یہ سچی توبہ ہے۔ اے کاش ہمیں بھی یہ توبہ کرنے اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، توبۃ النصوح ایسی توبہ ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں بھی توبہ کرنے کی ترغیبات موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے نافرمانی کرنے والے کے لیے رات دن توبہ کے ساتھ اپنا دستے رحمت کشادہ فرما رکھا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تمہیں ندامت ہو تو اللہ پاک تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، شرعی تقاضوں کے مطابق
کی جانے والی سچی توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کی رحمت سے تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جس طرح ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح سچی توبہ کے تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ جب تک یہ شرائط نہ پائی جائیں تو سچی توبہ نہیں کہلائے گی۔ عموماً ہمارے ہاں توبہ کا مطلب لیا جاتا ہے کہ بندہ کچھ غلط کام ہو جانے پر فوراً استغفر اللہ پڑھ لے، یا اپنی مادری زبان میں ہی ہنستے مسکراتے بغیر کسی پشیمانی کے، بغیر ندامت کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ الفاظ کہہ دے، یا کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کی صدا لگا دے۔ حالانکہ سچی توبہ اس کی 3 شرائط ہیں اور یہ ضروری ہیں، اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ سچی توبہ نہیں کہلائے گی۔ آئیے سنتے ہیں وہ کون سی شرائط ہے۔ ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندہ ہونا، ندامت کا اظہار کرنا۔ دوسری شرط ہے ترک گناہ، یعنی توبہ کرتے وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا بھی پایا جائے۔ تیسرا یہ پکا ارادہ کرنا کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی یہ معنی ہے کہ گناہ جو کہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، اسے رب کی نافرمانی سمجھ کر نادم و پریشان ہو اور اسے فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا ارادہ کرے، دل سے، سچے دل سے وہ پورا عزم کرے، پکا ارادہ کرے کہ جو طریقہ اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو وہ بجا لائے۔ تو یاد رکھیے ہر گناہ کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی تلافی ضروری ہوتی ہے، جن کا ازالہ ضروری ہوتا ہے۔ اس بارے میں تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ 230 سے چند مدنی پھول سنیے۔ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف جرموں کی توبہ مختلف ہوتی ہے۔ جیسے اگر اللہ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہیں، رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں اگر وہ کوتاہی کی ہے تو وہ قضا کی ہیں، جیسے نمازیں تو نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، اسے جو چھوڑی ہیں نمازیں، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، حج کرے ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان سے، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے جن کا تعلق اللہ کریم کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کو دیکھا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے معافی طلب کرے۔ اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہو، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت، بیوی کا حق مہر وغیرہ۔ تو اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا اس صاحب حق سے معافی مانگ لے، اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہو، جیسے کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، غیبت کی ہے، اب اس کی خبر اس تک پہنچ گئی جس کی غیبت کی ہے۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے اور اللہ سے بھی معافی کی دعا کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا تعلق قرض سے اور ظلم دونوں سے ہو، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا، جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے معافی بھی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے اور رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کی شان کریمی کی لائق ہی نہیں ہے کہ وہ وعدے کے خلاف کرے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یارا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یارا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً سچی توبہ یہ تب کہلائے گی جب شرائط پر عمل بھی کیا جائے، لہٰذا توبہ کے جو بھی تقاضے ہیں ان پر عمل بھی ضروری ہے۔ یقیناً سچی توبہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔
سچی توبہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے، سچی توبہ یہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، سچی توبہ رحمت الہی کا مستحق بنا دیتی ہے، سچی توبہ یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتی ہے، سچی توبہ جہنم سے بچاتی ہے، سچی توبہ غضب الہی سے امن دلاتی ہے، اور سچی توبہ یہ غموں کو بھی دور کر دیتی ہے، سچی توبہ آخرت کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتی ہے، سچی توبہ یہ بندے کے باطن کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے، سچی توبہ رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے، سچی توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ الغرض سچی توبہ یہ دنیا اور آخرت کے کئی فوائد کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عباد محلبی فرماتے ہیں کہ بصرہ کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر بات کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کر لی، مگر دوبارہ پھر وہ حکومت سلطنت کی طرف مائل ہوا اور دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ ایک شاندار محل بنوایا، اس میں بہترین قسم کے مہنگے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس کو ڈیکوریٹ کیا، راستہ پیراستہ کیا۔ ایک کمرہ خاص مہمانوں کے لیے اس نے بنوایا، وہاں بہترین بستر بچھائے، انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے، بادشاہ لوگوں کو بلاتا اور اس محل کو دکھاتا، اس کی شان و شوکت لوگ دیکھتے، تعریف کرتے، خوشامد کرتے، واپس چلے جاتے۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا، ہر وقت دنیاوی مشاغل میں مگن رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں، عزیزوں کو بلایا، کہا کہ تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں کتنا پرسکون ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں، تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے سلسلے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی ایسے عالیشان محلات بنواؤں۔ اس کے خاص وزیر و مشیر عزیز اس کے پاس رہنے لگے، دن رات کھیل کود لہو و لعب میں رہتے، بادشاہ کو مشورے دیتے کہ اس طرح محل بنواؤ، فلاں چیز یوں ڈیکوریٹ کرو، ایسے آرائش کرو، فلاں معمار سے بناؤ، فلاں ٹھیکیدار سے بناؤ، فلاں انجینئر سے بنواؤ۔ الغرض روزانہ اس طرح مشورے چلتے رہتے، عظیم الشان محلات کی ترکیبیں آپس میں بناتے رہتے۔ ایک رات وہ تمام لوگ کھیل کود میں لہو و لعب میں مشغول تھے کہ محل کے کسی جانب سے ایک خوفناک آواز آئی، غیبی آواز آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، یا ایھا البانی الناسی منیتا لا تعملا فإن الموت مکتوب، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے موت تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں ہے، تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ کو اور اس کے ساتھیوں کو چونکا دیا، خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو آواز میں نے سنی ہے تم نے بھی سنی ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم محسوس کر رہے ہو؟ پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے دل پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی عمر دراز ہو، اقبال بلند ہو، پریشان نہ ہو۔ بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا۔ غیبی آواز نے سارا اس کا عیش ختم کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو، تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا علی جا آپ جو چاہیں حکم فرمائیں، آپ کا ہر حکم مانا جائے گا۔ بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے، اس کے بعد بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، اے میرے رب،
میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، میں نادم ہوں۔ اے میرے خالق، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت باقی رکھنا چاہتا ہے، مجھے دائمی اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ پر چلا دے۔ اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس دور کے فقہاء کرام نے فرمایا کرتے تھے کہ اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہوا۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ لوگوں نے دیکھا کہ کھڑے ہیں بازار میں، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا بزرگوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، میں نے آج دل میں سوچا تھا کہ میں ان لوگوں کی جو غفلت میں پڑے ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، میں ان کے رب سے صلح کروا دوں۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو توبہ کرے میں معاف کرتا ہوں، اس کا وعدہ ہے۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ چلو تم اللہ سے صلح کر لو، ایک آنسو جو ہے نا ندامت کا، توبہ کا، یہ تم بہا لو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لوگوں نے کہا چلو چھوڑو بابا، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تمہیں دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یوں کر کے لوگوں نے مجھے ٹال دیا، دھتکار دیا۔ تو اب میں اس لیے رو رہا ہوں، کتنے بے وقوف ہیں۔ اب دنیا کی چند دن کی زندگی، 60 سال 70 سال 80 سال یہاں رہنا ہے، عارضی سی ہے زندگی، تو اس کے لیے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے، رجوع نہیں کر رہے۔ رب فرما رہے آجو میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور یہ تیاری نہیں ہے۔ تو کچھ دنوں بعد انہی بزرگوں کو لوگوں نے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا۔ کہا حضور آپ ادھر بھی رو رہے تھے، یہاں بھی رو رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ جو یہ زندہ لوگ ہیں یہ تو رب کی طرف آ نہیں رہے، رب بلا رہا ہے میری طرف آ جاؤ، یہ تیار نہیں آنے کے لیے، اب میں یہاں آیا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ تمہاری رب سے صلح کرواتا ہوں، اب یہ تیار ہے، رب نہیں مان رہا۔ تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں رب ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میری راہ کی طرف، میری طرف سچی توبہ کر کے آ جاؤ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہم تیار نہیں ہیں، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہماری سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس وقت ہم تیار ہوں گے، لیکن اس وقت وہ نہیں مانے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، ابھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، بقیہ زندگی عبادت میں گزارنے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔